حزب اللہ لبنان کے مستقبل کے لیے تباہی کا پیش خیمہ۔ لبنانی شیعہ دہشت گرد تنظیم حزب اللہ لبنان میں وہی حیثیت رکھتی ہے جو ایران میں پاسدارانہ انقلاب کا ہے۔ خمینی انقلاب کے بعد پاسدارانہ انقلاب میں سے ہی حزب اللہ بنا کر اسے بزور بندوق کام کرنے کی راہ پر لگانے والے روح اللہ خمینی نے حزب اللہ کو اپنے کرائے کی قاتل فوج بنا کر رکھ لیا۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کا تعلق لبنان سے ہونے کی وجہ سے یہ تنظیم عالمی سطح پر لبنانی کہلاتی ہے، لیکن دراصل یہ تنظیم ایرانی ہے۔ اس کی بنیاد ایران نے رکھی، اس کی سرپرستی اور تمام تر اخراجات ایران اٹھا رہا ہے، مگر ایران نے حزب اللہ کا سیٹ اپ اپنے ملک میں قائم ہونے نہیں دیا، بلکہ اسے لبنان میں قائم کر کے گویا بالواسطہ لبنان کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے۔ لبنانی حکام کو اب اس بات پر شدید تشویش ہے کہ ایران ان کے اندرونی معاملات تک اثر انداز ہو رہا ہے، اور حزب اللہ ان کی سب سے بڑی مجبوری ہے، جس کی وجہ سے وہ ایران کے خلاف کھل کر موقف اپنانے سے گریز کرتا ہے۔ ایران نے حزب اللہ کے ذریعے بہت سے بیرونی ممالک میں دہشت گردی اور فرقہ وارانہ قتل و غارت پھیلائی۔ بالخصوص شام کے محاذ پر حزب اللہ بشار الاسد کے دفاع کی جنگ لڑ رہی ہے، جہاں ایران اس پر کثیر سرمایہ خرچ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ حزب اللہ عراق اور یمن میں بھی سرگرم ہے۔ حزب اللہ کے تمام تر امور ایران سے کنٹرول ہوتے ہیں، جس کا اقرار اور اعتراف حزب اللہ کا سربراہ حسن نصر اللہ برملا کرتا رہتا ہے۔ حسن نصر اللہ نے چند ماہ قبل اپنے ایک بیان میں کھل کر کہا تھا کہ حزب اللہ اب تک ایران کے وسائل پر قائم ہے۔ حزب اللہ کی دہشت گردی کی وجہ سے امریکہ کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں کے وقت حزب اللہ کو خوف تھا کہ کہیں شدید مالی بحران کا شکار نہ ہو، مگر اس دوران ایران نے حزب اللہ کی امداد سے گریز کرنے سے انکار کرتے ہوئے فنڈنگ بڑھا دی۔ ایران حزب اللہ کے علاوہ بھی بیرون ممالک میں اپنے مفادات کے لیے کرائے کے قاتلوں کا استعمال کرتا ہے، جیسے اس نے شام و عراق میں پاکستانی اور افغانی شیعوں سمیت کئی دیگر ممالک کے شیعوں کو بھی تنخواہ پر جنگجو رکھا ہوا ہے۔ لوائے فاطمیون، لوائے زینبیون اور حشد الشعبی اس میں اہم نام ہیں۔ ایران بیرون ممالک اپنی دہشت گرد تنظیموں پر سالانہ $700 ملین لگاتا ہے، جس میں صرف حزب اللہ کے سالانہ $300 ملین کے قریب اخراجات ہیں۔ حزب اللہ ایک جانب مکمل ایران کے رحم و کرم پر ہے، تو دوسری طرف لبنانی حکومت کے لیے درد سر اور بوجھ بھی ہے، کیونکہ لبنانی امرائے کار کو لگتا ہے کہ حزب اللہ عنقریب ایرانی پاسدارانہ انقلاب کی طرح لبنان میں شیعہ ملائی حکومت قائم نہ کر لے، جیسے ایران میں شیعہ ملاؤں نے آمرانہ نظام ولایت فقیہ کا نفاذ کیا ہے، کہیں لبنان میں بھی وہ غلامانہ اور فرقہ وارانہ نظام قائم نہ ہو۔ اس حوالے سے ایران کے عزائم بھی پہلے سے ٹھیک نہیں۔ ایران کی نیت میں کھوٹ وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ ایران نے حال ہی میں لبنانی وزیر اعظم کی سبکدوشی اور اس کے بعد کی صورتحال پر بیان جاری کیا کہ لبنان کے حالات مستقبل قریب میں خطرناک روش اختیار کر سکتے ہیں، جس پر لبنان کے سعد الحریری نے ایرانی صدر روحانی کے اس بیان کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایران اپنے کام پر توجہ دے اور لبنان کے اندرونی معاملات پر گفتگو کرنے سے گریز کرے۔ ایران کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ جن ممالک پر اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا چاہتا ہے، وہاں یا تو شیعت کا استعمال کر کے مرکزی قوت کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے، جیسے لبنان میں حزب اللہ، مگر جہاں آسانی سے ایران کو کنٹرول نہ ملے، وہاں ایران شام، عراق اور یمن کی طرح جنگی صورتحال پیدا کر کے ایک متبادل طاقت کے طور پر سامنے آتا ہے، جو کہ ایران کی ریاستی دہشت گردی اور دخل اندازی کا واضح ثبوت ہے۔ لبنان میں بھی ایران حزب اللہ کے بلبوتے پر اب قابض ہونا چاہتا ہے، جس کا لبنانی مقتدر حلقے کو بھی ادراک ہے۔ اس لیے لبنان کے مستقبل کو ایران کے پنجوں سے آزاد رکھنے کے لیے حزب اللہ کو غیر مسلح کر کے اس کے ایران سے تمام روابط ختم کرنے اور اس کا بنیادی سٹرکچر بلڈوز کرنے کی ضرورت ہے۔ بصورت دیگر لبنان کے لیے حزب اللہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔